عبادت کیا ہے؟ عبادت میرے آقا رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے عبادت دو تصوروں کا نام ہے، دو تصور، ان میں سے ایک کا ہونا یہ عبادت ہے، دو تصورات میں سے ایک کا ہونا عبادت ہے۔ اور پہلا تصور حضور فرماتے ہیں یہ کہ جب بھی تو کوئی کام کرے تو اسے دیکھ کے کرے، تیرا دھیان اس کی طرف ہو۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں، ایک بچہ ہے کمزور ہے، مجھ سے کمزور ہے، میں طاقتور ہوں اس نے مجھے گالی دی، اب میں بدلہ لینے کی اہلیت رکھتا ہوں، طاقت رکھتا ہوں، میں نے یوں تھپڑ اٹھایا کہ اس کو پٹک دوں، تھپڑ ماروں اور زمین پر پٹک دوں۔ میں نے ہاتھ اٹھایا تو اس کے باپ کے ساتھ میری دوستی تھی، میری محبت تھی، میرا یارانہ تھا، تو میں نے ہاتھ یوں اٹھا کے روک لیا۔ تو آپ پوچھ سکتے ہیں کیوں ہاتھ روکا؟ میں نے کہا میں اسے نہیں دیکھ رہا، میں تو اسے دیکھ رہا۔ واؤ دوستانی گرامی قدر، لوگوں سے پیار لوگوں کے لیے نہ کریں، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون رشتہ داری کے لیے نہ کریں، ایک دوسرے سے محبت رشتہ داری کے لیے نہ کریں، مال دیکھ کے نہ کریں، ایک دوسرے سے یارانہ کسی اور وجہ سے نہ کریں، بس آپ کی محبت کا سبب صرف وہ ذات الہی ہو کہ یہ میرے اللہ کے بندے ہیں، یہ اللہ کی بناوٹ ہے، یہ کریشن آف اللہ ہے، یہ میرے اللہ نے انہیں بنایا ہے، یہ اللہ کی تخلیق ہے، یہ میرے اللہ کی تخلیق ہے، یہ اللہ کی بناوٹ ہے، تو میں ان سے پیار اس لیے کر رہا ہوں کہ میرے اللہ نے انہیں بنایا ہے، اللہ نے بنایا ہے۔ تو دوستان گرامی قدر، جب یہ دھیان ہو تو عبادت ہو جاتی ہے۔ اب کسی سے تعاون کیا، میں اس کی مثال دیتا ہوں، اور آپ نے بھی اپنے گریبان میں جھانکنا ہے، میں بھی جھانک رہا ہوں، اور یہ واعظ و نصیحت آپ کے لیے بھی ہے، میرے لیے ہے۔ ہم نے کبھی بھی کسی شادی پہ گئے ہوں، کسی بھی موقع پہ، کسی بھی دعوت پہ ہوں، بزرگ بھی وہاں ہوتے ہیں، ایمان سے جس بزرگ کو جانتے نہ ہوں، پہچانتے نہ ہوں، بابا جی سائڈ پہ کھڑے ہوں، وہ ڈر رہے ہوں کہ یہ نوجوان پہلے کھا لیں پھر ہم کھا لیں گے، آپ انہیں ڈال کے دیں، کھانا پیش کریں، اور آپ کے دل میں یہ غرض ہو کہ اللہ کی رضا ہے، یہی عبادت ہے۔ یہ نہیں یہ چودھری صاحب ہیں، کل کو اپنے بیٹے کو بتائیں گے ان کا بیٹا ڈی ایس پی ہے، ان کا بیٹا ڈاکٹر ہے، کل کو دل میں لالچ رکھا، طمع رکھا تو عبادت نہ رہی، اور طمع ایک ہی رہے کہ وہ راضی ہو رہا ہے۔ سڑک کے کنارے ایک بابا جی کھڑے ہیں، نبینا ہیں، آنکھیں نہیں ہیں، وہ انتظار میں ہے کہ کوئی مجھے سڑک پار کروائے۔ آپ گاڑی پہ ہیں، موٹر سائیکل پہ ہیں یا پیدل چل رہے ہیں، آپ رک جاتے ہیں، جلدی میں تھے لیکن رک جاتے ہیں کہ بابا جی کو میں نے سڑک پار کروانی ہے، اس پر کوئی اور راضی ہو نہ ہو، میرا رب راضی ہوگا، یہی عبادت ہے۔ عزیزان محتشم، آپ کو یاد ہی ہوگا یہ واقعہ، تو حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم جب ایک کافر کو نیچے گراتے ہیں اور اپنا پاؤں اس کے سینے پہ رکھتے ہیں، تلوار یوں اٹھائی تو اس نے آپ کے چہرے پہ کی طرف تھوک دیا، تو آپ نے تلوار میان میں ڈال لی، تو اس نے سوال کیا یا علی میں نے تو آپ کی طرف تھوکا اس لیے تھا کہ آپ مجھے ایک ہی جھٹکے سے مار دیں گے، ایک ہی ضرب سے میرا کلا کما کر دیں گے، تو میں نے تھوکا اس لیے تھا۔ حضرت مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں علی کی تلوار کبھی بھی علی کے لیے نہیں چلی، یہ جب بھی چلتی ہے اسے دیکھ کے چلتی ہے۔ واؤ، یہ عبادت ہے۔ اب تلوار کا چلنا بھی عبادت، کسی کا انگلی پکڑ کے کنارے پر لے جانا بھی عبادت، کسی کو لفٹ دے کے اللہ کی رضا کے لیے اکاڑے تک پہنچا دینا بھی عبادت ہے، لیکن غرض کیا ہو، تمہارے دھیان میں، تمہارے خیالات میں، تمہارے تصور میں رب کی رضا ہو، یہ عبادت ہے۔ اور عبادت کا دوسرا تصور حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ نہ بن پائے تو یہ خیال کر لو کہ وہ دیکھ رہا ہے۔ اب سڑک کے کنارے ایک بندہ کھڑا ہے، اب اس کے بیٹے سے واقفیت بھی نہیں، ناشنائی ہے، تو آپ اسے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک پہنچا دیتے ہیں، اور آپ کے خیال میں ہے کوئی اور دیکھے نہ دیکھے، وہ تو دیکھ رہا ہے نا، وہ تو میرے اس عمل کو دیکھ رہا ہے، یہ عبادت ہو گیا۔
جیسا کہ حضرت فاروق اعظم کے دور میں ایک خاتون نے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب اس کی ماں نے کہا بیٹا دودھ میں پانی ملا لو، اس نے کہا نہیں ملاؤں گی۔ کہا کون سا عمر دیکھ رہے ہیں؟ کہا ماں عمر کی وجہ سے نہیں رکی، میں تو اس کی وجہ سے رکی ہوں جو عمر کو بھی دیکھ رہا ہے، جو عمر کا بھی رب ہے، عمر کا بھی خالق ہے۔ تو آؤ دوستانی گرامی قدر، ہمیشہ اس کی عبادت کے لیے، اب میرا خیال ہے آپ کو عبادت کی سمجھ آ گئی۔ عبادت کیا ہے؟ دو تصورات میں رہنا، ہر وقت دو تصورات میں سے ایک میں رہنا، یعنی آپ کا ہر عمل ان دو تصورات میں سے ایک کی طرف، ایک تصور اس کا سبب ہو، یہ عبادت ہے۔ اور جو میری عبادت کے لیے وقت نکالتا ہے، جو عبادت کے لیے وقت نکالتا ہے، تو اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں اسے میں بے نیاز کر دیتا ہوں۔ اور جب میں نے اس بے نیازی کو تکنا چاہا کہ کہاں ملتی ہے یہ بے نیازی، تو میں نے کربلا کی وادی کا سفر کیا، اور کربلا کی وادی میں دیکھا کہ تلوار کے نیچے بھی اس کی رضا میں آنا، تلوار کے نیچے بھی اس کی رضا کی خاطر آنا اور اس کے لیے آنا عبادت ہے۔ اور جو عبادت میں ہوگا وہ بے نیاز ہوگا، اسے خبر نہیں کوئی تلوار چلائے، کوئی خنجر برسائے، کوئی تیر چلائے، جو مرضی کر لے وہ تو بے نیاز ہو چکا ہے۔ اس کو دنیا کے کسی زخم نے زخم نہیں دیا، اس کو دنیا کی کسی تکلیف، کوئی دنیا کی تکلیف نہیں دیتی۔ بے خوف و خطر کود پڑا آتش نمرود میں، عشق عقل ہے میں تماشائے لبے بام ابھی۔ یہ تو عقل اپنے انداز میں سوچتی ہے، لیکن عشق اور محبت اور عبادت میں ڈوبنے والا ذہن نشین کر لے، وہ کسی دنیا کی تکلیف میں مبتلا نہیں رہتا، چاہے اس کے سامنے اکبر کی جوانی لٹ رہی ہو، چاہے اصغر کی معصومیت لٹ رہی ہو، چاہے اون محمد کے لاشیں پڑے ہوں، ہر ایک سے وہ بے نیاز ہو چکا ہے، دنیا کی ہر تکلیف سے بے نیاز ہو گیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا تعلق باللہ ہے، وہ اللہ کی عبادت میں ہے۔ اکبر کا لٹانا بھی عبادت، اصغر کا لٹانا بھی عبادت، اون محمد کا تڑپانا بھی عبادت، اور قاسم و عباس کے لاشوں کو چھوڑنا بھی عبادت۔ تو جو عبادت کرے گا، اور یہاں پہ میرے آقا جانی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو شہید ہوتا ہے اس کو کانٹے جتنی بھی چبھن نہیں ہوتی۔ کیسے ہو؟ اگر وہ اس کی رضا کے لیے ہوتا ہے، اللہ کی رضا کی خاطر جان دینا۔ یہ نہیں لوگ کہیں گے شہید ہے، کل کو لیبل لگ جائے گا، کل کو میری قبر پر کتبہ لگ جائے گا۔ ذہن نشین کر لیں، ذہن نشین کر لیں عزیزان محتشم، ذہن نشین کر لیں۔ قبر پر کتبہ لگانے کے لیے نہیں، اپنا دربار بنانے کے لیے نہیں، صرف اس لیے شہید ہونا اور اپنی گردن کا نذرانہ پیش کرنا کہ میرا رب راضی ہو جائے، میں تو اس کو خوشنودی کے لیے کر رہا ہوں۔ تو یہ عبادت ہے، اور عبادت والے کو تیر کیا، دنیا کی کوئی چیز بھی تکلیف نہیں دیتی، وہ ہر چیز سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔